اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس عنوان سے، روح اپنی فطرت نہیں بدلتی، فقط لباس بدلتی ہے۔ تو ایک بہن نے اس ویڈیو کے حوالے سے 3 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس کلپ میں آپ نے جو ذکر کیا ہے مختلف عالموں کا جن میں سے روح گزرتی ہے، ان کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جیسے آپ نے عالم عرفات کا بتایا کہ جس میں روح ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اس کلپ کے حوالے سے میرا دوسرا سوال ہے کہ ہماری روح جب عالم عرفات میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے سوتے وقت، تو کیا یہ ممکن ہے کہ عالم عرفات میں موجود ہماری روح کسی اور عالم میں موجود کسی اور کی روح سے مل سکے؟ کیا خواب میں ہم جو کسی فوت شدہ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری روح ان کی روح سے ملاقات کرتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ روح جو ارادے اور نیت لے کر اس دنیا میں آتی ہے، اسی کے مطابق انسان یہاں کے اعمال کرتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ روح تو نوری مخلوق ہے جیسے فرشتے، تو روح تو گناہوں کا ارادہ نہیں کر سکتی، تو پھر گناہ کے سرزد ہونے میں روح کو کیا کردار ہے؟ کائنات کو عالم کبیر کہا جاتا ہے اور انسان کو عالم صغیر، یعنی ایک انسان میں پورا عالم موجود ہے۔ سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت 3 میں، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اور سورہ انشقاق آیت 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے۔ کائنات کو عموماً 3 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے اوپر عالم امر، اس کے بعد عالم مثال، اور سب سے نیچے ہماری دنیا سے ملحق عالم مادی ہے۔ عرف عام میں عالم مثال اور عالم مادی کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ عالم مادی میں زمین، سورج، چاند اور تمام ستارے شامل ہیں، جس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ عالم مثال اور عالم امر تمام کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک اس طرح جس طرح انسانی جسم میں روح کے انوار، اس کے ذرات پھیلے ہوئے ہیں۔ عالم مثال میں مختلف انواع کی جنتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ وسیع و عریض جنتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اور ان مقامات تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا پہ موقوف ہے۔ عالم مثال میں عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت اور عالم ہو موجود ہیں۔ اس سے اوپر عالم امر ہے۔ حقیقت انسانی کا تفصیلی ظہور، اس کا ظاہر ہونا عالم میں ہے، اور عالم کا اجمالی ظہور انسان میں ہے۔ یہاں انسان کی تفصیلی صورت عالم ہے، اور عالم کی اجمالی صورت انسان ہے۔ جو کچھ عالم میں ہے، سب کچھ اجمالی طور پر انسان میں بھی موجود ہے، اسی لیے انسان کو عالم صغیر کہا گیا۔ عالم ناسوت ہمارے عالمی مادی سے ملا ہوا عالم ناسوت یا دوزخوں کا عالم ہے۔ اہل مشاہدہ اس کے 72 طبقات لکھتے ہیں، اور سب سے نچلے درجے کا نام قرآن کریم میں غی دیا گیا ہے۔ بے برگو گیا ریگستان اور بیابان اور جلے ہوئے خشک پہاڑ، پھر آگ سے بھری ہوئی وادیاں، پینے کا پانی کہیں نام و نشان نہیں، اور اگر ملتا ہے تو گرم اور کڑوا، درختوں میں سوائے زقوم، ناگ پھنی،
اور خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اوپر کے طبقات جو عالم اعراف سے قریب ہیں عین اسی طرح ہیں جیسے اس دنیا میں کہیں گرمی ہے اور کہیں سرسبز علاقے بھی ہیں۔ چند طبقات ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں قدرے ٹھنڈا پانی اور کچھ بہتر قسم کے جنگل اور آبادیاں ہیں، اور سب سے آخری 72واں طبقہ جنت کے عالم ملکوت کے نچلے حصے سے جا ملتا ہے۔ اس سے آگے ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ عالم اعراف، اعراف سے مراد وہ دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان حائل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں۔ ان کے گناہ ان کو جنت سے روک دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ سے روک لیں گی۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، پھر ان کے درمیان اپنا حکم جاری فرمائے گا۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ عالم ملکوت، ملکوت کا لفظ فرشتہ، سلطنت، بادشاہی، حکومت، فرشتوں کا عالم، فرشتوں کے رہنے کا مقام، عالم ارواح کی اصطلاح میں اصطلاح صوفیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام کی نظر میں یہ عالم ارواح کے معنوں میں آتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ ایک ماورائے مقام ہے جو حد نظر میں نہیں ہے۔ عالم ملکوت وہ عالم ہے جس کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، غور و فکر کی عقل سے ہوتا ہے۔ عالم جبروت، اللہ تعالیٰ کی ذات محض وحدت ہے، اور عالم جبروت میں اگرچہ تمام موجودات بیک دم موجود ہیں لیکن نام اور نشان نہیں رکھتے۔ جو چیزیں اس میں موجود ہیں شکل و صورت قبول نہیں کرتی، لہٰذا عالم جبروت میں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ عالم لاہوت، ہاہوت اور ہو، عالم ملکوت اور دیگر عوالم میں کچھ بزرگوں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک عالم کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تصوف کے یہ بزرگوں نے بتایا کہ عالم ملکوت کے 38 طبقات بنائے گئے ہیں اور عالم جبروت کے 36 طبقات معلوم ہوتے ہیں، جبکہ لاہوت کے 18 طبقات اور ہاہوت کے 14 طبقات محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ طبقات اس قدر لطیف ہیں کہ اس کی جنتیں بڑی بزرگ روحوں کو محض دھندلے نقوش نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عرفان میں باکمال لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عالم ہو کے 14 طبقات ہیں اور اس میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والے بزرگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اس عالم میں بھی لطافت اس قدر ہے کہ اوپر والے مقامات ہر نیچے والے مقام سے زیادہ لطیف تر ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور جگہ دل نہیں لگاتے۔ آپ کے پہلے سوال کے حساب سے ان عالموں کا مختصر تعارف کروایا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک بھی عالم کی تفصیل ویڈیو کو طویل تر کر دے گی اور ہر ذہن کو وہ تفصیل سمجھ نہیں آ سکتی جب تک انسان خود ان مرحلوں سے نہ گزرے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انسان عالم صغیر ہے، اس میں کائنات ساری موجود ہے، اور وہ لوگ ان عالموں کو اپنے اندر پاتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں حواس کے ساتھ اور محسوس کے ساتھ، جنہوں نے مراقبوں کی ریاضت سے زینہ بازینہ یہ منزلیں طے کی ہیں۔ مراقبے کے دوران ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھ کے مراقبہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ حواس کا سفر بنا کسی موڑ، بنا کسی رکاوٹ اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا جائے۔
ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، یہ مہرے طبقات کی طرح ہیں، بالکل وہ طبقات جو زینہ بزینہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کے حساب سے سوتے میں انسان عالم عرفات میں کیا روحوں سے ملتا ہے، تو یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ جب مکمل موت آتی ہے تو انسان کے سامنے سے غیب ہٹ جاتا ہے اور سب واضح نظر آنے لگتا ہے، جو حجاب تھے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کی حالت میں کبھی کبھی کسی فوت شدہ انسان کی روح کو دیکھ لینا ایک عام انسان کی حالت ہے، جبکہ جو لوگ تصوف کی راہ میں ہوتے ہیں، قرب کی راہ میں ہوتے ہیں، حق کی راہ میں ہوتے ہیں، وہ مراقبے کی ریاضتوں سے سوتے میں تو کیا، جاگتے میں کھلی آنکھوں بھی ان روحوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک عام انسان نے جو غیب مرنے کے بعد دیکھنا ہے وہ کوئی صوفی، عبادت والا، عمل والا اپنی زندگی میں ہی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ایک عام انسان کو جو مراقبہ نہیں کرتا، اس کو کبھی جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے خواب کی حالت میں، تو یہ اس کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اس کی روح کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب موجود ہے، کل تو نے بھی وہیں جانا ہے، اس طبقے میں شامل ہونا ہے، اور یہ حقیقت ہے، تو جاگ اور اسی زندگی میں اس مقام کی سیر کر، اور یہ ممکن ہے۔ مراقبہ، میڈیٹیشن انسان کو وہ کائنات، اس کی وہ حقیقتیں دکھاتی ہے، وہ کیفیات وارد کرتی ہے، تو جو لوگ جاگتے میں بھی روحوں سے بات کرتے ہیں، ان کو دیکھ پاتے ہیں، وہ ان سفر سے گزرتے ہیں، کیونکہ نظر کھل چکی ہوتی ہے باطن کی۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ روح نوری مخلوق ہے جیسے فرشتے، تو روح تو گناہوں کا ارادہ نہیں کر سکتی، تو گناہوں کے سرزد ہونے میں روح کا کیا کردار ہے؟ روح بذات خود کوئی ثواب یا گناہ نہیں کرتی۔ کوئی روح گناہگار یا انعام یافتہ تبھی ہوتی ہے جب اسے ارادے کا اختیار دیا جاتا ہے، جو کہ حضرت انسان کو اس کی روح کو دیا گیا، خود شعوری دی گئی، پہچان دی گئی۔ جس طرح دنیا میں آ کر آپ کا میرا ایک نام ہے جس سے ہمیں پکارا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح نے اس دنیا کی پیدائش سے پہلے اپنے ارادے، اپنے کردار کی بدولت اپنا مقام بنا لیا تھا۔ انسان کی روح کے قریب ترین مطلب آپ مثال کے طور پہ فطرت کو کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی فطرت اس وقت ہی ظاہر کر چکا تھا جب اختیار کے بعد اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ جو روحیں دنیا میں آ کر دوستی اور رشتوں میں بنتی ہیں، دوست بناتی ہیں، وہ روحیں زندگی میں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر جب یہ کہتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کہیں دیکھا ہے، تو یہ دیکھا اس روحانی زندگی کا ہوتا ہے، وہاں یہ قربت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو دشمن تھے وہ دنیا میں آ کر بھی دشمن ہی بنتے ہیں، ان میں نفرتیں ہی رہیں۔ ابو جہل نے جو فطرت دنیا میں دکھائی، اس نے وہی کام پہلی زندگی میں اس روح کی زندگی میں بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ہل گیا تو مان لینا، مگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت چھوڑ دی تو یہ مت ماننا۔ جس کے دل میں کرودھ ہے، اس کی فطرت میں یہ کرودھ اس کے ارادے کے باعث ہے جو اس نے اپنی پہلی روحانی زندگی میں کیا۔ یہ دنیا آئینہ ہے روحوں کا۔ انسان اپنی اپنی روح کی شکل اپنے جسم میں دیکھتا ہے اور عمل وہی کرتا ہے، نیت وہی کرتا ہے جس کو لے کر وہ دنیا میں آیا۔ یہاں یہ بات مت سمجھنا کہ پھر انسان کا کیا قصور اگر پہلے سے ایسے لکھا تھا۔ غور سے سمجھ لیجئے کہ انسان کو
اس کی روح کی پیدائش سے ہی ارادے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ جنہوں نے اس دنیا میں اختلاف رکھے، جن لوگوں نے اس دنیا میں لوگوں سے جھگڑے رکھے، اس دنیا میں آ کر وہ اختلافات ظاہر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی محبوب تھے رب کے۔ ان کی روح مبارک سب سے زیادہ صادق تھی، سب سے زیادہ امین تھی، ان کا اخلاق سب سے زیادہ بلندی پہ تھا، ان کی فطرت سب سے زیادہ مبارک تھی، با عمل تھی، اور دنیا میں وہ مبارک روح اپنے جسم کے آئینے میں اس صورت میں آ گئی کہ سب نے دیکھا ان کی عظمت کو۔ جو زندگی ہم انسان گزار آئے ہیں اپنی روح کے ساتھ، جو عمل ہم کر کے آئے ہیں، وہی یہاں دنیا میں ہمارے قول و فعل دکھا رہے ہیں۔ فسادی روحیں فساد پھیلا رہی ہیں انسانوں کے جسموں میں، اور نیک روحیں راحت کا باعث ہیں مخلوق خدا کے لیے اپنے جسموں کے آئینے میں۔ وہاں جب روح پیدا ہوئی تو 1,24,000 نبی پیغمبر منتخب ہوئے، وہ انسان جو فطرت میں سب سے آگے تھے۔ پھر صدیقین صدیق لوگوں کی روحیں منتخب ہوئیں، ان کی فطرت نے اپنا صادق ہونا وہاں ثابت کیا۔ پھر شہداء کے درجے اور اللہ کے ولیوں کے درجے، پھر عام انسانوں کے درجے، پھر ظالموں کے درجے۔ ابو جہل وہاں بھی روح کی زندگی میں کافر تھا، اور دنیا میں آ کر بھی اس نے اپنا آپ وہی دکھایا لوگوں کو آئینے میں۔ یہ آئینہ جسم روح کی فطرت کا مشاہدہ ہے۔ جب روحوں کو ارادے کا اختیار دے دیا جائے تو وہ پھر عمل کے بعد ہی نیک یا بد تصور ہوتی ہیں۔ دنیا میں آنے والا قیامت تک ہر انسان اپنی فطرت دکھا چکا ہے۔ اللہ پاک کو علم ہے کہ اس انسان نے دنیا میں بھی جا کر کیا کرنا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ انسان ظالم ہوگا تو پھر یہ تو تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر میں وہ لکھا ہے جو تمہاری روح دکھا کے آئی ہے، تمہاری فطرت دکھا کے آئی ہے۔ رب تو حکمت والا ہے، سب جانتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ روحانی پہلی زندگی میں بھی داتا ہی تھے، دنیا میں تو ان کی روح نے اپنا وہ پاکیزہ کردار دکھایا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ صاحب اللہ کے سچے ولی ہی تھے، دنیا میں آ کر انہوں نے وہی رول ادا کیا جب وہ پہلی زندگی میں کر کے آئے ہیں۔ ہم سب وہی کر رہے ہیں جو ہماری فطرت ہے، ہمارا اصل ارادہ ہے، ہماری نیتیں ہیں۔ رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ حکمتوں والا رب، وہ علم والا رب، وہ انصاف والا رب کیا ایسے ہی اپنی مرضی سے خوشی سے کسی کو بھی نبی بنا دیا، ولی بنا دیا، تو کسی کو ابو جہل بنا دیا؟ نہیں، حکمت والے انصاف والے رب نے روحوں کی فطرت، نیک فطرت پہ، نیک عمل پہ، پاکیزگی پہ، معصومیت پہ، حق کے ساتھ سب انسانوں کو درجے عطا فرمائے۔ جو جس کا حق تھا اس کو ملا، اس کو مل رہا ہے اور ملے گا۔ اس دنیا میں ہم جس حال میں ہیں اس رب نے صحیح رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر رب دیاں رکھاں۔ فی امان اللہ۔